ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئیں کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دڑ دڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا انالحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اس نظم کے پہلے کچھ اشعار میں شاعر نے ایک یونیورسل سچائی کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ ظالم کتنا ہی جابر اور طاقتور کیوں نہ ہو، ظلم کی رات کتنی ہی لمبی اور تاریک کیوں نہ ہو، آخر میں خوشیوں کا سورج طلوع ہو کر رہتا ہے۔ مظلوم خوشیاں مناتے ہیں اور ظالم کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور اگر اینڈنگ یہ نہیں ہے اور ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں تو یقین رکھو یہ دی اینڈ نہیں ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ ظلم کے بادل ہٹتے ہی عرض خدا سے خود کو خدا سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا بوریا بستر گول کر دیا جائے گا، بلکہ انہیں منہ کے بل گرایا جائے گا، اور اہل صفا لوگوں کو مطلب اچھے لوگوں کو بڑے عہدوں پر فائز کیا جائے گا، جو ملنے والے عہدوں پر بیٹھ کر خود کو سپر پاور ثابت کرنے کی بجائے لوگوں کی پاور کو سپر کرنے کے لیے کام کریں گے تاکہ ان کے حالات زندگی بہتر ہوں۔ نظم کے آخری حصے کے اشعار میں بہت ہی گہری باتیں آئی ہیں اور اسے ایک شعر میں ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ این امانت چند روزہ نزدما است، در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ مطلب اس دنیا میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور جب یہ دنیا نہیں تھی تب بھی وہی تھا، اور جب یہ دنیا نہیں ہوگی تب بھی وہی ہوگا، اور ایک وقت آئے گا جب نوع انسانی یہ بات سمجھ جائے گی، تب خلق خدا ہی اللہ کی نائب بن کر اس دھرتی پر راج کرے گی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔